مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طٰہٰ مکیۃ. سورہ طٰہٰ مکی ہے. 150 و 30 آیتن. اس میں 135 آیتیں ہیں. او 40 و 32 یا 142 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 135 یا 142 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ اللہ اعلم بمرادہ بذالک ما انزلنا علیک القرآن یا محمد لتشقی. کہ طٰہٰ اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یہ حروف مقطعات ہیں. کیا ہے یہ؟ طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد ہے نا، یاسین. اس طرح کے جو الفاظ ہیں کسی سورے کے شروع میں رہتے ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے اور اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے. ما انزلنا علیک القرآن یا محمد لتشقی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. لتتعب بما فعلت، تاکہ آپ تھک جائیں اس وجہ سے جو آپ نے کیا. بعد نزول ہی، قرآن کے نزول کے بعد. من طول قیامک بصلاۃ اللیل، رات کی نماز میں قیام لمبی کر کے. ای خفف عن نفسک، یعنی نماز ہلکی کر کے اور اپنے نفس سے تکلیف کو دور کیجئے. اپنے نفس کو ہلکا کیجئے. اپنے نفس کو آپ ہلکا کیجئے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن شریف کا نزول ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رات کی نماز کافی طویل پڑھا کرتے تھے. سمجھا؟ اور اسی زمانے کے واقعات سب لکھے ہوئے ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پیر مبارک پھول جایا کرتا تھا، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول تھا کہ تہجد کے لیے رات کی نماز جو آپ پڑھتے تھے تو انتہائی طویل قیام کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت تھکاتے تھے، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شفقت اور بطور مہربانی اور بطور خیرخواہی کے کہا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے پیر اور دیہ کو پھلائیے اور خوب تھکائیے، سمجھے، بلکہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے، کہا ہے، آگے آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ولیکن انزلناہ تذکرۃ، ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے نا. تو فرمایا کہ ہم نے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ تھکاوٹ میں ڈالیے اس وجہ سے جو آپ نے کیا، مشقت میں ڈالیے اپنے آپ کو اس وجہ سے جو آپ نے کیا. یعنی کہ قرآن کے نزول کے بعد رات کی نماز میں لمبا قیام کر کے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا. آپ تھکا رہے ہیں، مشقت میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ ایسا نہ کیجئے، اتنی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خفف عن نفسک، اپنے نفس کو ہلکا کیجئے. سمجھا؟ اللہ لیکن کے معنی میں ہے. تو لیکن اللہ کو جہاں بھی لیکن کے معنی میں لیں گے یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کے ما بعد کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھا؟ تو اللہ لیکن انزلناہ تذکرۃ، لیکن ہم نے اس کو نازل کیا ہے تذکرے کے لیے. کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے. اور یہ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ تو یہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے نصیحت کے طور پر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ہم نے یہ نازل کی کردہ ہے اس ذات کی طرف سے جس نے آسمانوں اور جس نے زمینوں اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا. تنزیلا ممن، یہ نازل کردہ ہے اس ذات کی طرف سے. تنزیلاً کے بارے میں فرمایا کہ تنزیلاً بدل من اللفظ بفعلہ الناسب،
تنزیل لفظ کی جگہ میں ہے، لفظ کے موضع میں ہے، سمجھا، لفظ کے عوض میں ہے، بفعلہ ناصب، اپنے فعل ناصب کے بدلے میں ہے۔ کیا مطلب کہ تنزیلاً سے پہلے نزلنا فعل محذوف ہے، تنزیلاً سے پہلے نزلنا فعل محذوف ہے، اور اس نزلنا فعل محذوف کے عوض میں تنزیلاً آیا ہے، اس نزلنا فعل کے عوض میں تنزیلاً آیا ہے، لہذا اس فعل کا حذف کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو تنزیلاً بدل من اللفظ، تنزیلاً یہ بدل جو ہے نا، بدل اصطلاحی نہیں ہے، وہ بدل کل بدل بعض والا بدل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بدل عوض کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ کہ تنزیلاً جو ہے فعل ناصب کا جو لفظ ہونا چاہیے اس لفظ کے عوض میں ہے نا، تو مصدر کو ذکر کر دیا اور فعل کو حذف کر دیا، سمجھا؟ اس لیے کہ مصدر بھی فعل فاعل پر عمل کرتا ہے، فاعل اور مفعول پر عمل کرتا ہے، اور فعل بھی فاعل اور مفعول پر عمل کرتا ہے، تو مصدر اور فعل دونوں عامل ہوتا ہے، دونوں اپنے فاعل اور مفعول پر عمل کرتا ہے، اس لیے مصدر کو ذکر کر دیا اور فعل کو حذف کر دیا۔ تو مصدر جب عوض آ گیا تو معوض کے اجتماع سے بچنے کے لیے فعل کو حذف کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ هو الرحمن وعلى العرش استوى، ہاں آگے دیکھیے، جمع اولیا، اولا جو ہے اولیا کی جمع ہے، جیسے کہ کبرا اور کبر، کہ کبرا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کبر ہوتی ہے، ایسے ہی اولیا جو ہے کیا ہے؟ اولا کی جمع ہے نا، تو اولیا کی جمع ہے کیا؟ اولا، اولا کیا ہے؟ اولیا کی جمع ہے، جیسے کہ کبرا کی جمع کبر۔ هو الرحمن علی العرش، ہوا فی اللغت سریر الملک، وہ رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، قائم ہو گیا۔ عرش کہتے ہیں لغت میں بادشاہ کے تخت کو، ہے نا۔ استوا مستوی ہو گیا، استواء یلیق بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی عرش پر استوا اس طرح مستوی ہو گیا جو اس کے شایان شان ہے، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی عرش پر اس طرح قائم ہوا، اس طرح مستوی ہوا جو اس کے شایان شان ہے، سمجھا؟ ہم کو اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش ایسی کرسی کے مانند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتا ہے نا، جس طرح بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ استواء یلیق بہ، یعنی اللہ کرسی پر مستوی ہے، اور وہ کیسے مستوی ہے جو اس کے شایان شان ہے اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ کہ استوا کا معنی پوچھا گیا، سمجھا؟ معنی تو جواب دیا گیا کہ معنی الاستواء معلوم کیفیتہ مجہول والسوال عنہ بدعۃ، ہے نا، کہ اس طرح کے الفاظ متشابہات میں سے، کس طرح کے الفاظ؟ سمجھا؟ رحمان عرش پر مستوی ہو گیا، سمجھا؟ اور پھر کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ، خدا تعالیٰ کے لیے بازو کا لفظ، ہے نا، سمجھے؟ خدا تعالیٰ کے لیے آوان و انصار کا الفاظ، ہے نا۔ تو یہ سب الفاظ متشابہات میں سے، کس سے ہیں؟ متشابہات میں ہیں، سمجھا؟ تو متشابہات میں سے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی معلوم ہی نہیں، جیسے کہ مقطعات، ہے نا۔ اور متشابہات میں سے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا معنی تو معلوم ہوتا ہے، تو معنی الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، یعنی مستوی ہونا، بیٹھ جانا، ہے نا۔ کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، مجہول ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے پیچھے پڑ جانا کہ استوا کا مطلب کیا ہوا، سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ پیر وغیرہ کیا قیاس کرنا، تصور کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا، اس کی بیجا کھوج کرید کرنا، کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے نا۔ تو فرمایا بدعت کا مطلب گمراہی کا ذریعہ۔ تو فرمایا خدا تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی ایسا مستوی ہو گیا جو اس کے شایان شان ہے، سمجھا؟ ہمارے اور آپ کے تصور سے اونچی چیز ہے، سمجھا؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما من المخلوقات و ما تحت الثری، اللہ ہی کے قبضہ و قدرت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور ان کے درمیان کی مخلوقات سب اللہ کی قبضہ و قدرت میں ہے۔ وما تحت الثری، اور جو نمناک مٹی کے نیچے ہے، یعنی ثرا کے تحت الثری میں ہے نا۔ هو التراب الندی، وہ نمناک مٹی ہے، ثرا سے مراد نمناک مٹی۔ والمراد الارضون السبع، اور مراد ساتوں زمین ہے، سمجھا؟ لأنہا تحتہ، اس لیے کہ نمناک مٹی ساتوں زمین کے نیچے ہے، سمجھا؟
تو انسان کی انتہا، انسان کے علم کی انتہا سرا تک بھی نہیں جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرا کیا، بس سرا سے نیچے کی بھی تمام چیزوں کو کیا ہے، جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور تحت الثری، یعنی جہاں نمناک مٹی نکلتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ جہری طور پر دعا کریں یا ذکر کریں، آپ جہری ذکر کریں یا جہری دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کو، پوشیدہ کو اور پوشیدہ تر کو. کس کو؟ پوشیدہ کو اور پوشیدہ تر کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جہر سے بے نیاز ہے. کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان خوب زور سے دعا کرے گا مائک پر کے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ سنے گا. اللہ تعالیٰ گنگا بہرا نہیں ہے. سمجھا؟ تو انسان آہستہ دعا کرے گا، اپنے دل میں خیال آئے گا، منہ سے بولے گا بھی نہیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کو اور اس ذکر کو جو دل میں آ رہا ہے یا اس دعا کو جو دل میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. سمجھا؟ لہذا چلا بغیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ جہری دعا کریں، جہری ذکر کریں، فی ذکر او دعا، ہے نا، آپ ذکر میں یا دعا میں جہر کریں، فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْجَهْرِ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہر سے بے نیاز ہے. چاہے دعا زور سے کیجئے یا آہستہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کو آہستہ اور زور سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے اور زیادہ سر کو، اس سے بھی زیادہ خفیہ بات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا مطلب؟ ما حدثت به النفس، نفس میں جو بات آئی، وما خطر، اور جو دل میں خیال آیا، ولم تحدث به، اور اس کا اظہار بھی نہیں کیا، منہ پر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. فلا تجہد نفسک بالجہر، لہذا خوب زور زور سے چلا اللہ کر کے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ لہذا وہ جو مارتے ہیں خوب لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ چلاتے رہتے ہیں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. سمجھا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ زور سے اللہ اللہ کی ضرب لگائیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ضرب کو سنے گا، یا خوب زور سے دعا کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا. نہیں، بلکہ آپ کے دل کے اندر بھی جو دعا آتی ہے اور دل کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے. سمجھا؟ لہذا زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تھکاوٹ اپنے آپ کو اس طرح جہر میں کر کے، زور زور سے پکار کر کے، زور زور سے چلا کر کے تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا مولانا صاحب؟ لیکن اب معاملہ ہی ایسا ہو گیا ہے کہ زور سے دعا نہیں کیجیے تو دعا کو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، دعا کو سمجھتے ہیں کہ دعا ہوئی ہی نہیں. سمجھا؟ تو یہ غلط خیالات ہیں لوگوں کے. دعا جتنا ہو انسان آہستہ ہی مانگے. کیا ہے؟ دعا آہستہ ہی مانگے. سمجھا مولانا صاحب؟ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں. 99 یعنی 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے. الوارد بہ الحدیث، جس پر حدیث وارد ہے نا، کہ احادیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام آئے ہیں جو قرآن کے سائڈ میں لکھے ہوئے ہیں. اور بھی نام ہیں. الحسنہ مؤنث الاحسن، حسنہ جو ہے احسن کا مؤنث ہے. حسنہ جو ہے نا، یہ احسن اس میں تفضیل ہے، اس کی مؤنث حسنہ ہے. اور اسماء جمع مکسر ہے تو واحد مؤنث حکم میں آ جائے گا نا، تو اس لیے اسماء کی صفت ہے. ہاں، حل بمعنی قد ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ سمجھا؟ تو یہاں پر حل جو ہے یہ تحقیق کے لیے، کس کے لیے ہے؟ قد کے معنی میں ہے تحقیق کے لیے. تحقیق کے موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کے پاس آئی. اذ رأى نارا فقال لأهله لامرأته امكثوا هنا وذلك في مسيرة من مدين طالبا مصر إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس شعلة في رأس فتيلة في أو عود أو أجد على النار هدى هاديا يدلني على الطريق وكان أخطاها لظلمة الليل وقال لعل لعدم الجزم بوفاء البعد فلما أتاها وهي شجرة أوسج نودي يا موسى إني بكسر الهمزة بتاويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء
انا توکید لیاء المتکلم ربک فخلعن علیک انک بالوادی المقدس المطہر المبارک طبن بدل او عطف بیان بالتنوین وترکہ مصروف باعتبار المکان وغیر مصروف للتانیث باعتبار البقعۃ مع العالمیۃ۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ تحقیق کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آ چکی کہ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو کہا اپنی بیوی سے کہ تم ٹھہرو یہاں، اور یہ مدین سے مصر جاتے ہوئے ہوا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ مدین سے مصر کا قصد کرتے ہوئے دوران سفر ہوا۔ مدین سے مصر کا قصد کرتے ہوئے، مدین سے مصر کا قصد کرتے ہوئے فی مسیرۃ دوران سفر ہوا۔ انی آنست ابصرت نارا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اس آگ میں سے کوئی شعلہ لاؤں، ای شعلۃ فی راس فتیلۃ کسی رسی کے سرے میں آگ لگا کر کے، او عودن یا کسی لکڑی کے سرے میں آگ لگا کر کے میں لاؤں، او اجد علی النار ہدا یا میں آگ کے پاس کوئی رہنما پالوں، یدلنی علی الطریق جو مجھے راستہ بتلا دے، وکان اخطاها لظلمۃ اللیل اور وہ بھاگ گئے تھے اور وہ راستہ بھٹک گئے تھے رات کی تاریکی کی وجہ سے۔ وقال لعل موسیٰ علیہ السلام نے لعل کہا لعدم الجزم وفاء الوعد اس لیے کہ وعدہ پورا کرنے کا یقین نہیں تھا۔ فلما اتاها تو دیکھیے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے یہاں تھے مصر میں، فرعون کے یہاں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے دربار میں، ہے نا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور قبطی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیلی اور قبطی دونوں جھگڑا کر رہے تھے، سمجھا۔ بنی اسرائیلی کو قبطی مار رہا تھا، اس نے آواز دیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا قبطی ظلم کر رہا ہے، اسرائیلی مار کھا رہا ہے، بیچارہ غلام کی کیا حیثیت ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا جس سے قبطی مر گیا۔ اس کے بعد کل ہو کر کے پھر ایسا ہی ایک واقعہ اور پیش آ گیا تھا، ہے نا۔ تو جس آدمی کو کل بچایا تھا اسی آدمی نے کیا کر دیا؟ راز کھول دیا۔ اسی آدمی نے ڈر سے کیا کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا راز کھول دیا تھا، ہے نا۔ غلطی پر وہی تھا، اسرائیلی، ہے نا۔ راز کھول دیا، پتہ چل گیا بادشاہ کو، سمجھا، اور خطرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، سمجھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے کہاں؟ مدین کی طرف، ہے نا۔ ملک چھوڑ کر کے مدین کی طرف نکل گئے، اور مدین مصر کے علاقے میں نہیں آتا تھا۔ مصر کے قلمروں میں فرعون کے سلطنت میں مدین کا حصہ نہیں تھا، وہ دوسری ریاست تھی، ہے نا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام رہے، 8-10 سال رہے وہاں۔ وہاں انہوں نے شادی کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے، سمجھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اسی شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو نکاح میں تھی ان کے ساتھ یہ لوٹ رہے تھے کہاں؟ اپنے وطن، سمجھا۔ شعیب علیہ السلام کی خدمت کر کے 8 سال، ہے نا، 8 ہجری ہے نا، 8 سال خدمت کر کے اور بیٹی سے نکاح کیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور پھر ان کو لے کر کے اور خادم کو لے کر کے یہ لوٹ رہے تھے کہاں؟ مصر کی طرف، ہے نا۔ تو اسی راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، کیا؟ آگ والا واقعہ، کہ وہ ٹھنڈی کا زمانہ تھا اور پھر حمل سے تھی، وضع حمل کی حالت ہوئی، سمجھا۔ آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، یا راستہ بھٹک گئے، آگ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی، آگ نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل ویال خادم وغیرہ کو یہاں پر رکو، ہم آ رہے ہیں، آگ لے کر کے بتی میں لگا کر کے، کس میں؟ پلیتا وغیرہ نہ ہوتا، رسی اسی، اس میں لگا کر کے نہیں لے آتے ہیں آگ، سمجھا۔ یا اسی طرح اب تو نہیں ہے، تم لوگ دیکھ پاؤ گے، پہلے کیا ہے، ایک چولہے سے دوسرے چولہے میں سلگانے کے لیے لوگ لکڑی میں آگ لگا کر کے لے جاتے تھے، برسات کے زمانے میں خاص کر، ہے نا۔ آگ کا چندہ ہوتا تھا، سمجھا، آگ کا چندہ ہوتا تھا، ایک چولہا سے دوسرا چولہا سلگایا جاتا تھا، ایک چراغ سے دوسرے چراغ چلائے جاتے تھے، اپنا ڈبیا لے کر کے دوسرا آدمی آتا تھا، ماچس سب گھر میں نہیں ہوتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی، سمجھا۔ اور پھر ماچس بھی اگر ہے تو برسات کے زمانے میں، جو کہ چھپر وغیرہ کا گھر ہوتا تھا، تو برسات کے زمانے میں ماچس کیا ہو جاتا تھا؟ گیلا ہو جاتا تھا، ہے نا۔ بہرحال تو وہاں سے آگ رسی میں لگا کر کے لائیں گے، یہاں آگ روشن کریں گے، سمجھا، یا لاٹھی میں لگا کر کے لکڑی اکڑی میں آگ لے کر کے آئیں گے، وہاں سے یہاں روشن کریں گے، سمجھا، یا نہیں تو وہاں پر کوئی رہنما مل جائے گا جو مجھے راستہ بتلا دے گا۔ بہرحال دیکھیے
کیا آپ کے واقعی موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ کے پاس آ چکی؟ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو کہا اپنی بیوی سے کہ تم ٹھہرو یہاں، سمجھا، جمع کا سے کہا کہ خادم وغیرہ بھی تھے، تو تم یہاں ٹھہرو. اور یہ مدین سے مصر کا قصد کرتے ہوئے دوران سفر یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی شعلہ لاؤں، کہے بتی کے سرے میں لگا کر کے یا لکڑی کے سرے میں لگا کر کے، یا میں پاؤں آگ کے پاس کوئی رہنما جو مجھے راستہ بتائے. اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بہک گئے تھے رات کی تاریکی کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے لعل کہا، کیوں؟ شاید کہ میں لے آؤں، اس لیے کہ یقین نہیں تھا کہ میں وہاں سے آگ لیبے کروں گا، ہے نا. وہاں سے آگ واقعی وہ آگ ہی ہے، یا آگ ہے تو وہاں سے میں آگ لاٹھی میں لگا کر کے لے ہی آؤں گا، یہاں پہنچ ہی جاؤں گا، یہ یقین نہیں تھا، اس لیے شاید بولا، ہے نا. فلما اتاها، جب وہ پہنچے اس آگ کے پاس، وہی شجرۃ اوسج، اور وہ جھربیڑی کا درخت تھا جہاں آگ نظر آ رہی تھی. تو نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ، انی بکسر الحمزۃ بتاویل نودیا انی انا ربک، کہ بلا شبہ میں ہی تیرا پروردگار ہوں، بلا شبہ میں ہی تیرا پروردگار ہوں. انی کے بارے میں فرمایا کہ انی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں. جب انی پڑھیں گے تو نودیا کو قیلہ کی تعویل میں کر لیں. کیا کر دیں گے؟ نودیا کو قیلہ کے معنی میں کر لیں گے. قیلہ کی تعویل میں قال یقولو کے تمام ذریت کے بعد انا استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قال یقولو کے پوری ذریت کے بعد انا استعمال ہوتا ہے، اور علم یعلمو کی پوری ذریت کے بعد انا استعمال ہوتا ہے. سمجھا؟ علم ان سیکون. ٹھیک ہے. تو انی بکسر الحمزۃ، انی پڑھیں گے حمزہ کے کسرے کے ساتھ، نودیہ کو قیلہ کی تعویل میں کر کے، اور فتحہ، اور انی اگر پڑھیں گے تو بتقدیر الباء، باقی پوشیدگی کی وجہ سے عبارت نکلے گی نودی یا موسیٰ بِأَنِّی، بِأَنِّی. تو بیچ میں اگر با داخل ہو جائے تو انا ہوتا ہے، بے انا نہیں ہوتا ہے نا. انا کا جو لفظ ہے انی میں تو میں ہے ہی، اور آگے آیا انی کے بعد انا آیا، تو انا جو ہے تاکید کے لیے ہے. تو انا تاکید لیاء المتکلم، انا جو ہے انی کے یاء متکلم کی تاکید کے لیے ہے. انی انا ربک، میں ہی تیرا پروردگار ہوں. فخلعن علیک، اپنی جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس المطہر المبارک، یقیناً آپ وادی مقدس پاکیزہ وادی مبارک وادی طبا میں ہیں. طبا کے بارے میں فرمایا کہ طبا بدل ہے. کیا ہے؟ کس سے؟ وادی مبدل منہ اور طبا بدل، یا وادی مبین اور طبا بیان. تو یا تو طبا بدل ہے کس سے؟ وادیہ سے، ہے نا. یا عطف بیان ہے وادن کا، ہے نا. تو طبا بدل ہے یا عطف بیان ہے. بالتنوین بترکہ، طبن بھی پڑھ سکتے ہیں اور طبا بھی پڑھ سکتے ہیں، تنوین اور بغیر تنوین کے. مصروف باعتبار المکان، اگر مکان کے معنی میں لیں گے تو یہ منصرف ہوگا، ہے نا. اور بقع کے معنی میں لیں گے بقع کے اعتبار سے تو یہ غیر منصرف ہوگا، ہے نا. تانیث، اور تانیث کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ تانیث کی وجہ سے، ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کیا لیں گے؟ مکان کا معنی میں لیں گے کہ طبا جو ہے نا ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ایک جگہ کا معنی لیں گے، مطلقاً جگہ، مطلقاً جگہ، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. طبن پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ طبن، منصرف ہو جائے گا. اور اگر طبا کو اس بقعہ مبارکہ کے معنی میں لیں گے، وہ مقدس جگہ کے بارے میں، علم کے طور پر، کیا؟ علم کے طور پر، تو علمیت اور تانیث کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مؤنث، یہ غیر منصرف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. سمجھا؟ تو کیا ہے؟ علمیت کے معنی میں لیں گے یعنی اس مبارک حصہ، سمجھا، اس سرزمین کو اگر طبا نام ہے اس سرزمین کا تو طبا علم کی وجہ سے اور علمیت کی تانیث کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. تانیث کا بقع کے معنی میں، ہے نا. اور کیا ہے؟ اگر کیا ہے عام مکان کے معنی میں لیں گے، عام جگہ کے معنی میں لیں گے تو طبا کا لفظ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا، ہے نا. آگے دیکھیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ مِنْ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے آپ کی قوم میں سے، لہذا آپ سنیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کرنے کے، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، نماز میں چونکہ میرا ذکر ہوتا ہے اس لیے نماز قائم کرو.
ان الصلاۃ آتیۃ نکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو چھپانا چاہ رہا ہوں لوگوں سے، وَيَظْهَرُ لَهُمْ قُرْبَهَا بِعَلَامَتِهَا، اور قیامت ان کے سامنے، اور کیا ہے، اور قیامت کا قرب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا علامات کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تعینی علم فرشتوں سے بھی اور انبیاءوں سے بھی سب سے چھپایا ہے نا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ جبریل کو بھی نہیں، ہے نا۔ تمام فرشتے قیامت کا علم نہیں رکھتے کہ قیامت کب آئے گی، تمام انسان و جنات قیامت کا علم نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامات بیان کروا دی ہیں نبیوں کی زبانی، تاکہ لوگوں کو قیامت کے قریب ہونے کا کیا ہو جائے، یقین ہو جائے، ہے نا۔ تو قیامت کی قربت کا تو علم ہو سکتا ہے علامات سے، لیکن قیامت کا تعینی علم کہ کب آئے گی، کس سال آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا، سمجھا۔ تو میں اس کو میں نے اکاد اخفیھا، کہ میں اس کو چھپا رہا ہوں لوگوں سے، اور قیامت کا قرب اس کی علامات سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اور قیامت کیوں آئے گی؟ لتجزا فیھا کل نفس بما تسعی، تاکہ اس قیامت میں ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، چاہے خیر ہو یا شر ہو۔ فلا یصدنک عنھا من لا یؤمن بھا واتبع ہواہ فتردی، لہذا آپ کو قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اس کے انکار میں اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے انکاری لوگوں کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی انکار کر جائیے، سمجھا۔ تو ایسے انکاری لوگوں کی باتوں کو سن کر کے دھوکے میں آنا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ قیامت پر ایمان لانے سے کسی انسان کو روکنا بھی چاہے تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رک جائے، سمجھا، چاہے وہ کتنا بڑا محقق ہی کیوں نہ ہو، ہے نا۔ آیا سمجھ میں؟ تو کتنا بڑا محقق اور فلسفی ہو، اگر وہ قیامت کا منکر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا انکار کر دیں، تو لوگوں کو اتنے بڑے محقق، کتنا بڑا محقق ہو، تو اس محقق کی بات کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، انکار کیا جائے گا۔ فتردی فلا یصدنک عنھا من لا یؤمن بھا، لہذا آپ کو قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکے وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور قیامت کے انکار میں اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ فتردی، تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، سمجھا۔ ان صددت عنھا، اگر آپ نے قیامت سے انکار کیا، قیامت سے اگر آپ نے انکار کیا قیامت پر ایمان لانے سے، تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے، سمجھا۔ آیا سمجھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوں، سمجھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور آپ کے واسطے سے اس قرآن کے مخاطب پوری امت ہوں، سمجھا، تو قیامت کا منکر کتنوں دلائل لے کر کے آ جائے گا، سمجھا، اور وہ اپنی بات ثابت کرے گا، سمجھا، تو پھر بھی ایک ادنا درجے والے ایمان، ادنا درجے کا جو مومن ہوگا، اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، بلکہ اس کی بات کا انکار کیا جائے گا، سمجھا۔